अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में कल से एक बड़ी खबर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी और खबरों के ऊपर जो है बड़ी डिस्कस हो रही है, और वो ये खबर है कि खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और सियासी कमेटी से फारिग कर दिया। लेकिन इसके ऊपर जो है अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई और मैं आगे जाके आपको डिटेल में बताता हूँ बेसिकली बात क्या हुई है, और कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है ना वो पैदा हो गई हैं। देखिए, मेरा ये जो आज का व्लॉग है ना, मेरी कोई शेर अफजल मरवत साहब से कभी भी मेरी बातचीत नहीं हुई, कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। बस ये है कि हमने कभी जो है उनके ऊपर रिपोर्ट बनाई है, और जो उनके जैसे उन्होंने ये जो 21 अप्रैल के इलेक्शन हुए और बड़े अच्छे जलसे किए थे, तो इसके ऊपर हमने उनको रिपोर्ट किया है। और ये चीज हम मानते हैं कि जब भी खान साहब ने जेल से बैठ के कोई भी उन्होंने हुक्म दिया कि एहतजाज करना है, तो शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद हो या केपीके हो, तो वो जो है सफे अव्वल में नजर आए हैं। अब हुआ कुछ यूं है कि कल जो है बेसिकली उमर अयूब साहब की मुलाकात हुई अडियाला जेल में खान साहब से, और खान साहब ने उनको कुछ हदायत दी। और जैसे ही वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा कि आपने मेरे बिहाफ के ऊपर ये बात करनी है। कल हुआ कुछ यूं है कि कल उमर अयूब साहब की जब अडियाला जेल में खान साहब से मुलाकात हुई, तो स्पेशल जो डिस्कशन हुई वो शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर थी, और ये कुछ कयास रही काफी दिनों से जारी थी। और ये मैं आप लोगों को बताऊं कि शेर अफजल मरवत साहब ने 2 दफा जो है खान साहब से मिलने की कोशिश की, अडियाला जेल गए, लेकिन खान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। और ये जो है शेर अफजल मरवत साहब को काफी बुरा लगा। उन्होंने कहा कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, जब खान साहब बुलाएंगे तब मैं वापस आऊंगा। देखिए, शेर अफजल मरवत साहब से आप लोग 100 इख्तिलाफ कर सकते हैं, ये मैं आगे आपको चल के बताता हूं कि बेसिकली ये वजह क्या बनी। और कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि पीटीआई में ग्रुपिंग भी है, और काफी ज्यादा लोगों ने कहा, सीनियर लोगों ने कहा कि जिस तरह कल उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब के बारे में डिस्कशन की, इस तरह उनको नहीं करना चाहिए था। हुआ कुछ यूं है कि देखें, उमर अयूब साहब की जब कल मुलाकात हुई तो वो बाहर आए, तो उन्होंने कहा कि खान साहब ने क्लियरली ऑर्डर्स दिए कि शेर अफजल मरवत साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और उसके बाद जो है सियासी कमेटी से अलग कर दिया जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको शो कॉज नोटिस भी दिया जाए और उनसे जवाब तलबी भी ली जाए। ये मामला कुछ यूं हुआ कि सबसे जो मेन जो खान साहब को हिट करी बात शेर अफजल मरवत साहब की, वो ये थी कि देखें, खान साहब की और मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी अच्छी दोस्ती है और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जब खान साहब गवर्नमेंट से निकले भी थे तो ये खान साहब ने बड़ा ओपनली ये बताया था, और उन्होंने बाद में भी ये बात बताई थी कि उनकी मोहम्मद बिन सलमान से अभी भी राब्ता है और वो आपस में बातचीत करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान अगर इस टाइम आप देखें एक बड़े पावरफुल लीडर है और पाकिस्तान में उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। उसके बाद खान साहब के ऊपर जब हमला हुआ था वजीराबाद के ऊपर, तो सबसे पहले जिनका फोन आया था दोस्त ममालिक में, वो सबसे पहले थे मोहम्मद बिन सलमान। उन्होंने खान साहब से बात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इसके अलावा भी खान साहब से उनके बड़े जाती और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। खान साहब ने कहा कि जब हमारी गवर्नमेंट थी तो 2 OIC के जो इजलास हैं वो पाकिस्तान में मुनक्किद हुए थे, और वो मोहम्मद बिन सलमान की वजह से हुए थे। उसके बाद खान साहब ने कहा कि जब हम गवर्नमेंट में थे और कुछ मुश्किल हालात थे तो सऊदी अरब ने हमारी बड़ी मदद की। तो ये जो एक मरवत साहब ने बयान दिया था सऊदी अरब के हवाले से कि रजीम चेंज में सऊदी अरब भी शामिल था, तो ये जो है ना कहीं उनके बाद बहुत हिट की। और दूसरी मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊं, ये बेसिकली ये इतनी जल्दी इसके ऊपर रिएक्शन क्यों आया, ये मैं आपको बताता हूँ। आने वाले चंद दिनों में मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उनका पाकिस्तान का दौरा है। एक बात आपको बताऊं, ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो इनका नाम भी रिप्लेस हुआ है शेर अफजल मरवत साहब का, वो इसी वजह से हुआ है
کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور یہ جو ہے ایک ٹائمنگ تھی کہ جب انہوں نے مروہ صاحب نے سعودی عرب کے حوالے سے ایک بیان دے دیا، اور خان صاحب اور ان کی پارٹی کو لگا کہ اگر ہم مروہ صاحب کو کمیٹی کا چیئرمین بناتے ہیں تو یہ ایک بڑا غلط جسچر جائے گا، اور یہ وہ ریزن تھی جس کی وجہ سے مروہ صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنایا گیا اور ان کی جگہ شیخ وقاص اکرم کو بنا دیا گیا۔ اب جو ہے بیسیکلی محمد بن سلمان جو ہے بیسیکلی پاکستان کے دورے پر آنے والے ہیں، تو ان کو یہ جسچر نہ جائے کہ مروہ صاحب نے جو بیان دیا تو اس کے اوپر خان صاحب نے یا ان کی پارٹی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور اس وجہ سے ان کو شو کوز نوٹس بھی جاری کیا جا رہا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو وہ مین بات بتائی ہے جس کی وجہ سے خان صاحب کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ دوسری امپورٹنٹ بات جو تھی کہ کافی دنوں سے ایک بات بہت چل رہی تھی کہ شیر افضل مروہ صاحب میڈیا کے اوپر بھی جب بات کرتے تھے تو کہیں نہ وہ پارٹی کی پالیسیز کو فالو نہیں کرتے تھے، اور یہ بات کافی پی ٹی اے کی قیادت کے لوگوں نے خان صاحب سے ڈسکس کی اور ان کو کہا بھی کہ مروہ صاحب جو ہے پارٹی پالیسیز کو فالو نہیں کر رہے۔ تو خان صاحب نے 2-3 دفعہ مروہ صاحب کو سمجھایا، بتایا، اور کافی دفعہ ایسا ہوا کہ گوہر ایوب صاحب نے بھی مروہ صاحب سے بات کی، لیکن جن لوگوں سے میری بات ہوئی وہ یہی ہے کہ مروہ صاحب جو ہے 1-2 دن فالو کرتے تھے، لیکن بعد میں اپنا بیانیہ جو ان کا ہوتا تھا، جیسے انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے بات کی تو وہ زیادہ تر اپنے بیانیے کو لے کے چلتے تھے جو کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو خان صاحب تک گئیں، پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مروہ صاحب کو تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی سے الگ کر دیا گیا۔ دیکھیں، یہ تو میں نے آپ کو وہ بات بتائی کہ جن وجوہات کے اوپر یہ فیصلہ ہوا۔ اب اس سے تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں، دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ مروہ صاحب ایک دبنگ آدمی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور مروہ صاحب نے اس مشکل وقت میں جب کافی زیادہ لوگ، دیکھیں سیف اللہ نیازی صاحب کو خان صاحب نے رکھ لیا، لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو مروہ صاحب اس وقت کے ساتھی ہیں کہ جب خان صاحب کی پارٹی میں سے بڑے ان کے وفادار لوگ جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور ان مشکل حالات میں مروہ صاحب خان صاحب کی کیسز بھی لڑتے رہے، اور خان صاحب کی جو احتجاج کی کال ہوتی تھی اور پولیٹیکل ریلیز ہوتی تھی اس کے اندر بھی وہ صفحے اول رہے۔ تو ان مشکل حالات میں خان صاحب کا مروہ صاحب نے بھرپور قسم کا ساتھ دیا۔ میری دیکھیں شیر افضل مروہ صاحب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو ایک ریالٹی ہے وہ تو بتانی چاہیے۔ اب عارف الوی صاحب کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، دیکھیں کافی زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو ہے کوئی بیچ کا رستہ نکلنے لگا۔ اب اس چیز کا میں خود حامی ہوں کہ کوئی رستہ نکلے اور یہ معاملہ سیٹلڈ ہو، لیکن میں اتنا ہوپفل نہیں ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جب الوی صاحب صدر تھے، جب ان کے پاس پاور تھی تو تب وہ کچھ نہیں کر سکے، تو اب وہ ایسا کیا کر سکتے؟ اور حالانکہ کافی گیپ کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کی الوی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس دوران کافی زیادہ لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے الوی صاحب سے، عارف الوی صاحب سے بہت سخت ناراض ہیں، کیونکہ وہ صدر ہوتے ہوئے کافی کام نہیں کر سکے جو خان صاحب نے ان سے ایکسپیکٹ کیے تھے۔ اب ان کی ملاقات ہوئی ہے، اچھی بات ہے، ایک سینئر سیاستدان ہے اور ان کو پارٹی میں فرنٹ کے اوپر کھیلنا چاہیے، جبکہ ان مشکل حالات میں کافی سینئر لوگوں کی ان کو ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو شاید میں اتنا ہوپفل نہیں ہوں، کیونکہ جب وہ صدر تھے تو وہ چیزیں وہ نہیں کر سکے جو کافی زیادہ لوگوں نے ان سے ایکسپیکٹ کی تھی۔ تو سیم کیس فور افضل مروہ صاحب کہ دیکھیں جو بھی ہو ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، شاید کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی جو ہمیں نہیں پتا کہ شاید مروہ صاحب نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے، لیکن جس طرح کل عمر ایوب صاحب نے آ کے ان کے پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ ان کو فارغ کر دیا گیا، تو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں کافی زیادہ لوگوں نے کہا اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، میڈیا ٹاک نہ کرتے، شو کوس نوٹس دیتے اور اس کے اندر بتا دیتے۔ دیکھیں پی ٹی میں گروپنگ ہے، سب کو پتا ہے، پچھلے دنوں یہ جو کے پی کے ہاؤس کے اندر علی مین گنڈا پور صاحب نے جو تقریر کی ہے اس کے اندر یہ بات تھی کہ دل صاف کرو، آپ کے دل صاف نہیں ہے اور آپ کی انہی چیزوں کی وجہ سے جو خان کا کاز ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے کہیں نہ کہیں۔
تو کہیں نہ کہیں اس ٹائم جو ہے پی ٹی آئی میں گروپنگ ہے. اور اب جو ہے دیکھیں مروت صاحب تھوڑے سے جو ہے آپ کو پتا جذباتی انسان ہے, وہ ایم این اے بھی ہے, تو شاید پتہ نہ ہو وہ شاید ایم این اے کی سیٹ سے ریزائن کر دیں. تو یہ جو مروت صاحب کے ساتھ ہوا ہے, کہیں نہ کہیں میں اس چیز کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے ساتھ دیا. ہاں کوئی ایشو تھا, خان صاحب ملتے, لیکن خان صاحب نے بھی ان سے ملنے سے انکار کر دیا. 2 دفعہ انہوں نے ملنے کی کوشش کی, لیکن دونوں دفعہ خان صاحب نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا. اور کہیں نہ کہیں دکھ ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ نے کسی کے لیے اور اس کی پارٹی کے لیے اتنی جان ماری ہو اور لوگوں سے گالیاں کھائی ہو اور آپ نے گرفتاریوں سے بچنے کے لیے راتیں چھپی ہوں, تو کہیں نہ کہیں دیکھیں یہ چیز اگلے بندے کو ڈس پوائنٹ تو کرتی ہے کہ یار میں نے اتنا کچھ کیا, اگر کوئی غلطی ہوگی تو مجھے بلا کے بتا دیتے, یہ نہ کرتے کہ آپ نے مجھے شو کوس نوٹس بھی دیا, مجھے فارغ بھی کر دیا اور ملنے سے بھی انکار کر دیا. تو کہیں نہ کہیں یہ ایسا رہتا ہے کہ کچھ اگریسو پالیسی ہو گئی ہے مروت صاحب کے خلاف. لیکن مروت صاحب کو بھی اب چاہیے کہ کچھ ٹائم جو ہے وہ میڈیا سے تھوڑا سا دور رہیں اور ان چیزوں کو نارملائز کریں, تاکہ ان کے اور خان صاحب کے درمیان جو چیزیں بھی چل رہی ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگ ہیں وہ کول ڈاؤن ہو سکیں اور دوبارہ جو ہے مروت صاحب پارٹی میں ان ہو سکیں. تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.